امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. خیر ہفتہ اتوار کو تو ہم نے بہت سے بکروں کی، دمبوں کی اور بھینسوں کی قربانی دیکھ لی. کل بجٹ ایکسپیکٹڈ ہے، اس میں لگ رہا ہے آپ کی اور میری قربانی ہوگی، اللہ رحم کرے. پلان تو یہ تھا کہ کافی زیادہ بجٹ کے اوپر کھل کے اوور آل بات کی جائے، لیکن جون 5 کو فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس مفتاح اسماعیل نے ایک آرٹیکل لکھا، نتھنگ ایسکیپس دا ٹیکس مین ایکسپٹ دا پریولیج. یہ بڑا ہی زبردست آرٹیکل ہے اس لیے کہ اس نے بالکل عام الفاظ میں امپیکٹ بتایا ہے کہ عام آدمی پہ ٹیکس کا امپیکٹ کیسے آ رہا ہے. اور آج ہمارا فوکس صرف زیادہ ہوگا مہنگائی اور جو سیلری کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ. بیکاز یہ جو ٹریڈرز ہو گئے، دکاندار ہو گئے، شوگر مل والے ہو گئے، یہ بڑے بڑے ذمہ دار ہو گئے، یہ تو لاڈلے ہیں اس گورنمنٹ کے. اور سیلری اور یہ ٹریڈرز وغیرہ یہ تو ہمیشہ سے ٹریڈیشنل ووٹنگ بینک ہے پی ایم ایل این کا، ہمیشہ سے ان کا بہت لاڈ ہوتا ہے. جب ٹیکس لگانے کی کوشش کرو تو فائنانس منسٹر کی چھٹی ہو جاتی ہے، جس طرح مفتاح اسماعیل کی مریم صاحبہ نے چھٹی کروائی تھی ایک زمانے میں. یا وہ ہڑتال کرتے ہیں، 2 دن مارکیٹیں بند کر دیتے ہیں تو ایک دم سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ووٹر بھی گیا اور یہ ہو گیا. لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پھنسا ہوتا ہے، نہ وہ نوکری چھوڑ سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، تنخواہ آتی ہے کٹ جاتی ہے. میں چھوٹا سا آپ کو ایک دیتا ہوں. تقریباً 25 لاکھ کے قریب یہ ہیں، یہ ہماری جو سیلری کلاس کا طبقہ ہے. 30 لاکھ کے قریب ریٹیلرز ہیں. جتنا ٹیکس آیا ہے انہوں نے کتنا دیا ہے؟ جو رجسٹرڈ تاجر دو اسکیم آئی، بڑا اس پہ شور آیا، کروڑوں کے اشتہار چھپے، اس میں آئے ہیں 30 لاکھ. یہ ٹیکس کیا گورنمنٹ نے اکٹھا. اور جو سیلری کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، اسی مدت میں 450 بلین کے قریب جا چکا. اور ایسٹیمیٹڈ یہ ہے کہ فائنینشیل ایئر جب ختم ہوگا تو 550 ارب روپیہ یہ ٹیکس دے رہے ہوں گے. جو یہ ریٹیلرز ہیں یہ معیشت کا تقریباً 20% حصہ ہے اور یہ 1% سے کم بھی ٹیکس دیتے ہیں. جو تنخواہ دار طبقہ ہے یہ جی ڈی پی کا انڈر 1% ہے اور یہ دیتا ہے 500 ارب آپ اور میں جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں. پھر کمال کیا ہوا، پچھلے بجٹ میں جب سپیچ ہوئی فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نہ کوئی 50 60 70 لگا لیں، تقریباً 70 بلین کا ایکسٹرا ٹیکس لگائیں گے، بوجھ ڈالیں گے. تو وہ بننا چاہیے تھا 400 سوا 400. اب سچویشن سنیں، پچھلے سال تنخواہ دار طبقے نے دیا 380 ارب ٹیکس. انکریز میں کہا کہ جی 70 بلین اور ان پہ بوجھ پڑے گا، چلے ڈال لیں. وہ 450 بن جانا تھا، 550 کراس کر جائے گا اس فائنینشیل ایئر کے کلوز تک، 550 پلس کر جائے گا. اب جو ہم سن رہے ہیں کہ ریلیف دے رہے ہیں تو وہ جی کوئی 40-50 ارب کی اب ریلیف دے رہے ہیں، کچھ بریکٹ نیچے آ جائیں گی. 50,000 والا جو ٹیکس ایگزمپشن ہے 83,000 پہ چلا جائے گا، پھر بھی 50 بلین غائب. یہ کس طرح ملک چلے گا؟ 111% ینگ پروفیشنل کی پچھلے سال 2 سالوں میں مائیگریشن ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہ وہ بچے ہیں جو یہاں پہ نوکریاں کر رہے تھے، تنخواہیں لے رہے تھے، اپر مڈل کلاس کے بچے تھے. یہ وہ نہیں ہیں جو ڈنگی میں کشتیوں میں بیٹھ کے یونان میں اپنی جانوں سے کھیل رہے ہیں. یہ پروفیشنلز ینگ بچے کام کرنے والے ہیں. بیکاز 35% ٹیکس، فلانا ٹیکس. ذمہ دار، بڑے ذمہ دار، کوئی ٹیکس نہیں ہے. ریٹیلر، کوئی ٹیکس نہیں ہے. اسی پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ میرا فوکس رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ملک چلے گا اگر مڈل کلاس اپر مڈل کلاس نہیں ہوگا. بلکہ تھوڑا سا سن لیں کہ عام آدمی سڑک پہ کیا کہہ رہا ہے. تو لگتا ہے کہ حکومت اس بار تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکسز کم کرے گی، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ کمزور ہیں تو اس وجہ سے اس کو خاص خیال رکھنا چاہیے اس لوگوں کا. ہمارے گھر کے جو اخراجات ہیں تو ان پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ان کا کوئی بونس سسٹمز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہر پرسن کو بونس سسٹم دینا چاہیے ایوری منتھ. یہ زندگی جو گزر رہی ہے یہ جہنم کے قابل ہے. غریبوں کو اس طرح تنگ کیا. ہمارا حق یہ ہے کہ جو نیا بجٹ آ رہا ہے یار غریب کا کچھ سوچو، کچھ مہربانی کریں، کوئی ہمارے لیے اچھا سوچیں. پچھلے بجٹ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ہر دفعہ غریبی پستا ہے. جب بھی آپ اس میں غریبی پستا ہے، اس میں کوئی بھی ایسی اس کو سہولت نہیں ملتی کہ جس طرح سے غریب کے لیے سہولت پیدا ہو. جو بھی سہولت ہوتی ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے پیدا ہوتی ہے. اب ہر تمام شہروں میں بڑے بڑے سٹورز، درمیانے چھوٹے، آپ بھی جاتے ہیں شاپنگ، ہم بھی کرنے یہ ارب پتی ہیں، سارے کروڑ پتی ہیں. آپ کو پتا ہے ٹیکس جو تنخواہ دار ہے وہ جب 10 روپے ٹیکس دیتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے ریٹیلرز، یہ بڑے بڑے دکاندار اور دوسرے درمیانے بھی صرف 60 پیسے ان سے ملتے ہیں. آپ اور میں 10 روپے دیتے ہیں.
یہ عام لوگ 60 پیسے دیتے ہیں اس کے مقابلے میں. یہ ہے اس کی ڈسپیرٹی. اسی پہ ہم بات کریں گے, یہیں سے شروع کریں گے. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے, فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس اور سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں, سینئر لیڈر ہیں PMLN کے.